السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ سماعت کریں گے۔ آئیے مل کے حدیث پاک سنتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ، اس عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا۔ کتنے؟ پہلا فرمایا وہ حکمران جو عدل و انصاف کرتا ہے، جو عدل و انصاف کرتا ہے وہ حکمران پہلا۔ دوسرا فرمایا وہ جوان جس نے جوانی اللہ کی محبت اور عبادت میں گزاری۔ فرمایا جس جوان کی جوانی اللہ کی محبت اور عبادت میں گزری، اللہ اسے اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا فرمایا وہ شخص جس نے کسی سے دوستی کی تو اس دوستی کی بنیاد کاروبار، مال، پیسہ، سیاسی تعلقات نہیں، بلکہ اس دوستی کی بنیاد اللہ ہے۔ کون ہے؟ اور آپ کو مبارکباد ہو، ہماری اور آپ کی دوستی کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ ہے۔ کیا ہے بولیے؟ نہ میں کوئی کاروباری آدمی ہوں کہ آپ نے مجھ سے دوستی کی ہے، نہ آپ کو میں یوں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں تو میں آپ سے گر سیکھوں کاروبار کے۔ تو ہماری دوستی کی بنیاد کیا ہے بولیے؟ اللہ۔ ملتے بھی اللہ کے لیے، جدا بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ چوتھا رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے، کہ جب تک مسجد میں ہے ہزارہ گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ اگلا رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے خوف اور محبت کی وجہ سے اس کے آنسو نکل آئے اور اس کے رخساروں پر بہہ پڑے، آنسو بہہ جائیں رخساروں پر، اپنے گناہ یاد کرے، اللہ کی عطا یاد کرے، اس کی نعمتیں یاد کرے اور اپنی نافرمانیاں یاد کر کے رو پڑے جو تنہائی میں، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور چھٹا وہ شخص رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس کو کسی عورت نے زنا کی دعوت دی۔ اب یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ مرد تو دستک اکثر دیتا ہے برائی کی، لیکن جب عورت دستک دے تو بچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جس کو کسی عورت نے زنا کی طرف دعوت دی اور استطاعت اور طاقت کے باوجود بھی اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور ساتواں وہ شخص جس نے کسی کی یوں خدمت کی کہ دائیں ہاتھ سے دیا کیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی، بیوی بچوں تک کو پتہ نہ چلا، بیوی بچوں تک کو، جس نے کسی کی عزت رکھتے ہوئے یوں خدمت کی کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی، اللہ اس شخص کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، جب بھی کسی کی انفرادی خدمت کریں، ایک فرد کی خدمت یا ایک خاندان کی خدمت کریں، انفرادی شخصی کسی کی خدمت انڈیویجولی کریں تو خفیہ دینا افضل ہے، خفیہ دینا۔ اور اگر کوئی اجتماعی کام ہو رہا ہے، مسجد بن رہی، مدرسہ بن رہا ہے، یتیم خانہ بن رہا ہے، کوئی بھی اجتماعی کام، کو ہاسپٹل بن رہا ہے، اجتماعی کام ہو تو وہاں اعلانیہ دینا افضل ہے۔ دوستو، آپ نے یہ حدیث مبارکہ تو سن لی اور یہ سن لیا کہ 7 ایسے لوگ کون سے ہوں گے۔ اب ہمیں بھی کوشش کرنی ہے اور اللہ رب العزت سے ایسا بننے میں مدد طلب کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ہی اور پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔